الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة وضنكا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ذوق شوق پیار محبت نال گنبد خضرا کے مکین کا تصور جما کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دینا لے آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دینا لے آیاں بہاراں کلام خدا نو جناں سین لایا کلام خدا نو جناں سین لایا نبی نال رل کے لٹیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دینا لے آیاں بہاراں میں قرآن دے ہک پارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر ایک پارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے تو قرآن نال
دلوں پیار پاویں تو قرآن نالے دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں اے قرآن نال تو دلوں پیار پاویں اے قرآن وچ منافع ہزاراں مسلمان نو قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مالک کل خالق کل کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کا آنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جامعہ ریاض الجنہ کے محتمم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس ادارہ کے انتظام و انصرام کرنے والے جناب محترم میاں حبیب الرحمن صاحب، بلکہ میں آ رہا تھا دیکھ رہا تھا ایک مثال لوگ کہا کرتے تھے کہ جنگل میں منگل ہے، تو وہی مثال میرے تصورات میں گردش کر رہی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس جامعہ کو تا صبح قیامت آباد و شاد فرمائے اور اس کو ہر آنے والے لمحے میں گھڑی میں ترقیاں عزتیں اور شانیں عطا فرمائے۔ الہ العالمین قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل بندیالوی صاحب کے علم و عمل میں، ان کی صحت میں، ان کی اس دین متین کی خدمات میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، فتنوں کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ کے اندر سمجھیں ایک اسلحہ موجود ہے اور اپنا معافی ضمیر گھر بیٹھے وہ بیان کر رہا ہے، جو جی میں آتا ہے سوشل میڈیا پر پھینک دیا جاتا ہے، جو بات دل میں آتی ہے تصورات میں آتی ہے اس کو زبان پر لا کر ہاتھ کا استعمال کر کے سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، ان فتنوں سے کیسے بچیں، کس طرح دلائل سے ان کا جواب دیں۔ تو ایک عام آدمی تو بطریق اولا پریشان ہوگا۔ تو گرامی قدر احباب، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہے کہ ہم قرآن کے دامن کو پختگی سے تھام لیں، جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بچیں گے کیسے؟ فرمایا جو قرآن کو تھام لے گا وہ قرب قیامت کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ گرامی قدر احباب، آج کی یہ عظمت قرآن کانفرنس اور عظمت صاحب قرآن کانفرنس یہ نکات پذیر ہے۔ صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے، ایک ربیہ نامی کے شخص ہیں اور ان کے باپ کا نام ہے ابو طلحہ، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، 27 سال کے عرصے کے بعد واپس آتے ہیں، اور تاریخ بغداد یہ تاریخ کی معتبر کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ دروازے پہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نوجوان بیٹا اس کا باہر آتا ہے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، بات طول پکڑ جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے میں نے اندر آنا ہے، بیٹا کہتا ہے تو اجنبی ہے، اندر نہیں آ سکتا۔ اتنے دیر تک ماں پردہ اٹھاتی ہے تو اپنے خامند کو، اپنے شوہر کو پہچان لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا اس کو اندر آنے دے۔ آپ جانتے ہیں علماء تشریف فرما ہے،
گھر کے اندر ہر آدمی کا ماحول اور ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو حلیہ بدل کر نکلتے ہیں۔ عامی حالات میں وہ بیٹا تھا تو وہ خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو 20,000 درہم دیے تھے، بتاؤ وہ کہاں گئے ہیں؟ تو وہ نیک بیوی کہتی ہے آپ غسل کریں، مدینہ شریف کا ماحول ہے، آپ مسجد نبی میں جائیں، نماز ادا کریں، واپس آتے ہیں میں بتاتی ہوں۔ وہ آدمی حضرت ابو طلحہ مسجد کے اندر جاتے ہیں، نماز پڑھی تو مسجد نبی کے کونے کے اندر دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اس کا لباس بھی سفید ہے، اس کے سر پہ حضور کا امامہ بھی موجود ہے۔ چونکہ گھر کے اندر حلیہ اور تھا، حدیث پڑھانے والے جانتے ہیں جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو انداز بدل جاتا ہے۔ اس نے دیکھا تو لوگوں سے پوچھتا ہے یار بتاؤ تو صحیح، یہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھا رہا ہے، یہ کون آدمی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ابو طلحہ ایک نامی شخص ایک تھا جو 27 سال پہلے جہاد کے لیے گیا تھا، اس کا بیٹا اس وقت موجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، اس کی بیوی نے اس کو عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، اور آج وہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ اب ذرا سنیے گا استاد کا مقام۔ آج تو ہم استاد کو اہمیت نہیں دیتے، طلباء بھی پڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے، نکل جاتے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی، مسجد نبی ہے، مدینہ شریف ہے، جو دعا مانگتا قبول ہو جاتی، اور تھا بھی مجاہد 27 سال جہاد کرنے والا۔ اس نے دعا کس لیے کی؟ اپنے لیے نہیں کی، اپنی بیوی کے لیے نہیں کی، اپنے بیٹے کے لیے نہیں کی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا اللہ جس طرح اس میرے بچے کے استاد نے میرے بچے کو پڑھایا ہے تو اس کو دارین کی ساتیں عطا فرما۔ گرامی کا درباب دستار فضیلت ہے، اور جب دستار فضیلت ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے یہ خوشی کا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ والدین کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور والدین اپنے بچے کے اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ امامہ ان کے سر پہ سجے گا۔ گرامی کے درباب دین کی آپ خدمت کر رہے ہیں، اور اس خدمت کے اندر اپنا اخلاص شامل کریں، محبت شامل کریں، اور خلوص، اور جنہوں نے اس دین کے ساتھ وفا کی ہے، خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھایا ہے، آج بھی انہیں دنیا یاد کرتی ہے۔ کوئی علامہ یار محمد بندیالوی کہہ کر پکارتا ہے، اور کوئی تاج الفقہا علامہ عبدالحق بندیالوی کہہ کر پکارتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، جو میں یہ بھی سوچ رہا تھا، عموماً علماء مدارس کے اندر جب فاضل ہو جاتے ہیں ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر سے نکلیں اور شہر کا رخ کریں۔ میں خود شہر کے اندر رہ کر آیا ہوں، 11 سال فیصل آباد کے اندر پڑھایا ہے، تو ہر عالم کی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ شہر کے اندر جائے، وہاں جا کر بچوں کو پڑھائے، وہ اس کا اپنا مستقبل بھی بہتر ہوگا اور اس کے بچوں کا بھی مستقبل بہتر ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے شاید ایک ہی یہ واحد شخصیت دیکھی ہے جنہوں نے شہر کو چھوڑا، میرے ساتھ پڑھا، شہر کو چھوڑ کر جنگل کے اندر ڈیرا لایا ہے۔ تو میں کہتا ہوں انہوں نے آپ کو دیکھا ہے کہ میرے علاقے کے لوگ پیاسے ہیں، انہیں دین کی خدمت کا موقع دینا چاہیے۔ تو گرامی کے درباب انہوں نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے، شہر چھوڑا ہے اور جنگل کے اندر آئے ہیں، اور جنگل کے اندر کیا ہے، وہ منگل دنگل بنا دیا ہے۔ تو آپ کا حق بنتا ہے آپ ان کے ساتھ کیا ہے، مالی تعاون کا میں نہیں کہتا، جس طرح حضرت صاحب خود فرما رہے تھے، آپ بچوں کے لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچے کو یہاں داخل کرائیں۔ ابھی دیکھیں الحمدللہ چند سال بھی نہیں گزرے کہ رزلٹ اچھا آنے لگ گیا ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا، آپ کا ان کے ساتھ تعاون یہی ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دے تو آپ ان کو بچے دیں تاکہ یہ پڑھائیں۔ گرامی کے درباب میرا موضوع ہے عظمت قرآن، اس حوالے سے یہ تو تمہید تھی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی کے درباب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ
فرماندا ہے اسی قرآن نو نازل فرمایا ہے تے اسی قرآن دی خود حفاظت کرن والے ہاں گرامی اقترباب قرآن اللہ دا کلام ہے اللہ نے نازل فرمایا ہے تے اللہ خود حفاظت کرن والا ہے اے قرآن مجید دی حفاظت کرن والا بھی اللہ ہے لیکن جدو واری آئی صاحب قرآن دی تے کافران نے اس سونے مصطفیٰ نو تکلیف دیون دی کوشش کی تھی ہے رب کائنات نے فرمایا محبوبہ اسی قرآن دی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اسی قرآن کے اندر اعلان فرما چھوڑے آئے تے اسی تیری حفاظت کرنے والے ہیں واللہ یعصمک من محبوبہ اساں قرآن دی بھی حفاظت کرنے والے ہیں تیری حفاظت بھی کرنے والے ہیں گرامی اقترباب قرآن پڑھنا بڑا چنگا کام ہے یہ بڑا سونا کام ہے اس تو اعلیٰ کوئی کم نہیں آؤ صحیح مسلم دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم حفت علیہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال اللہ اکبر کبیر نبیاں دے سردار امت دے غمخوار نے ارشاد فرمایا ہے لوگو جس مقام تے قرآن پڑھیا جائے قرآن دی تلاوت کی جاتے آئے جس جگہ تے بار بار قرآن پڑھیا جائے تو اسی خوش قسمت ہو اس جنگل دے اندر بار بار صبح تو لے کے شام تک قرآن پڑھیا جا رہا ہے گرامی اقترباب میرے محبوب نے فرمایا ہے جس جگہ تے قرآن پڑھیا جانا ہے اس جگہ نو اس مکان نو اس مقام نو اللہ دے رحمت دے فرشتے ڈھاپ لیندے نے فرمایا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ آج تو تے میں گولیاں کھا کے سونے ہاں کہ سنو سکون مل جائے قلبی اطمینان مل جائے نا گرامی اقترباب قلبی سکون گولیاں کھان دے نال نہیں ملدا اے قلبی اطمینان گولیاں کھان دے نال نہیں ملدا اللہ دی قسم ہے رات نو سون لگیاں قرآن دی تلاوت کر کے لیٹ جا تو رات نو سورت واقعہ دی تلاوت کر کے سو جا سورت الرحمن پڑھ کے سو جا اگر تو تشکن دنال پڑھے گا نا تے رب دا قرآن اے رب دے قرآن دی تلاوت تیرے دلوں سکون عطا فرما دے گی میرے لجپال نے فرمایا ہے وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ اللہ دی رحمت اس نے ڈھانپ لیں دی تے چوتھا انعام اس بندے نو اللہ کی عطا فرماندا ہے جس جگہ قرآن پڑھیا جانا ہے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اے دنیا تے بیٹھ کے استاد حاضری بات اندر لاندے نے پہلے رب فرشتیاں دے سامنے حاضری لا لیندا ہے اے فرشتیوں دیکھو تے صحیح میرا بندہ میری لاریب کتاب دی تلاوت کس انداز دے اندر پیا کردہ ہے اللہ فرشتیاں دے سامنے قرآن پڑھن والے دی تلاوت تے فخر پیا فرماندہ ہے گرامی اقترباب قرآن دے ساڑھے ہوتے حق موجود نے پہلا حق اے وے کہ قرآن نو پڑھنا چاہیے ہے میرے آقا نے صحیح مسلم دی روایت ہے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین کچھ لوگ نے جڑے قرآن نہیں پڑھ دے قرآن نو بھولا چھوڑے آئے قرآن نو اپنی پشت پیچھے ڈال چھوڑے آئے گرامی اقترباب تو تے میں اپنے گھروں دے اندر ویکھیا ہوئے گا اسا قرآن اتلی کنس تے رکھینے ہاں سال بعد قرآن پڑھن دا ویلا آندا ہے ماہ رمضان دا مہینہ آندا ہے تے تو تے میں قرآن پڑھ دے ہاں لیکن میں کہنا ہاں اسا پھر بھی سست ہو گئے ہاں سال بعد بھی اج اسا قرآن نہیں کھول سکدے فرمایا دنیا
والے ہو جڑیاں قوماں ذلیل ہو گئیاں نے رسوا ہو گئیاں نے سبب اے بنے آئے قرآن نہیں پڑھیا قرآن نو نہیں سمجھیا میں تہانوں مبارک بات دینا چاہنا ماں وڑچے دے گرد و نواح والے ہو تسی جنگل دے اندر صبح تو لے کے شام تک قرآن پڑھیا جا رہا ہے یہ تہانوں عزت مل رہی ہے مقام مل رہا ہے میرے لجپال نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جڑے بے کے قرآن پڑھ دے نے انہاں قرآن پڑھن والیاں دی وجہ تو اللہ اس علاقے نو عزتاں تے شاناں عطا فرما دیندا ہے اقبال نے بھی آکھیا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خون کے آنسو رواتی ہے جوانوں کی تن آسانی اللہ زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک گرامی قدر اباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کا مجمع ہے فرمایا صحابہ وَأْتُوا اعینکم حقہ من العبادہ اے میرے صحابہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دو یا رسول اللہ ہم تنگوش ہیں اپنا وجود جھکایا ہوا ہے اور آنکھوں کا بھی الگ کوئی ثواب ہے الگ عبادت ہے تو میرے آقا نے فرمایا انظروا الی المصحف فرمایا قرآن کو دیکھو گے اللہ آنکھوں کو عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا گرامی قدر اباب قرآن دیکھ جا جا قرآن دیکھ جا جا اگر نہیں پڑھ سکیا نا تنو موقع مل گیا ہے اس جنگل دے اندر صبح تو لے کے قرآن پڑھیا جا رہا ہے تو صبح تو لے کے شام تک دنیا دیاں گلنا تا کر سکدا ہے تو دنیا دیاں معاشرے دیاں گلنا تے کر سکدا ہے ذرا تھوڑے جا ٹائم کٹ لینا اے زندگی دے چند دن گزر گئے نے تے چند دن باقی نے انہاں نو ضائع نہ کر قاری صاحب دے کول آ جا کہ قاری صاحب مہربانی فرماؤ جڑا میں وقت گزاریا ہے میں اس تے نادم ہاں ہن میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہندا اگر تو قرآن پڑھ نہیں سکدا نا مسجد دے اندر آ کے اس جامعہ دے اندر آ کے قرآن دیکھدا جائے گا قرآن دی زیارت کردا جائے گا اللہ عبادت دا ثواب عطا فرمادا جائے گا تو تے میں خوش قسمت ہاں کہ اللہ نے اس محبوب سنو عطا فرمایا ہے تے اس محبوب جو تے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی ہے گرامی قدر اباب کنز الامال شریف دی حدیث مبارکہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ قرأتها وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عاما طوبى لأمة ينزل عليها وطوبى لألسنة تتكلم بهذا وطوبى لأجواف تتحمل بهذا او كما قال میرے آقا نے میرے مولا نے میرے ماوا نے ارشاد فرمایا اوہ دنیا والے ہو ایک قرآن ایسی لاریب کتاب ہے زمین و آسمان بنا تو 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے خود قرآن دی تلاوت فرمائی رب نے سورت طٰہٰ پڑھیے سورت یاسین پڑھیے اللہ پہ پڑھتا ہے اپنی شان دے مطابق تے فرشتے پہ سن دینے تو فرشتیاں نے سنے آئے عرض کر دینے مولا
ایک کیڑا پیارا ترا کلام ہے تے رب نے فرمایا فرشتے ہو ایک کلام میرا ہے میں اپنے محبوب دے سینے تے اتارے آئے تے اپنے محبوب دی امت نو عطا فرمایا ہے سن نوجوانا آج تو تے میں 12 تک موبائل نو ٹائم دے چھوڑے آئے صبح اٹھے آتے تو میں موبائل پہلے ویکھے آئے تینو میں نو اے ٹائم نہیں لگیا کہ صبح اٹھتے ہیں میں وضو کر کے قرآن پڑھ لے وہاں یا میں سون لگیا میں قرآن دی تلاوت کر لے وہاں اس موبائل نے تینو میں نو قرآن تو دور کر چھوڑے آئے وہ اللہ دے فرشتے پہ خوشخبریاں دینے نے یا اللہ وہ کتنی پیاری امت ہے اس امت واسطے خوشخبری ہے جدے سینے تے قرآن نازل کیتا جائے گا فرشتے عرض کرنے نے مولا انہاں زبانہ واسطے خوشخبری ہے جنہاں زبانہ تے قرآن پڑھیا جائے گا انہاں پیٹا واسطے خوشخبری ہے جنہاں دلہ دے اندر قرآن آئے گا گرامی قدر باب وقت بڑا گزر گیا ہے میرے آقا نے مثال دے کے ارشاد فرمایا ہے وہ دنیا والے ہو یاد رکھنا گھر دے اندر مال و دولت بے شک موجود ہے گھر دے اندر اعلیٰ قسم دے کمرے موجود نے گھر دے اندر اچھا کھانا پک رہا ہے بے شک موجود نے گھر دے اندر بچے تے بچیاں موجود نے گھر دے اندر ہر چیز موجود ہے فرمایا بے شک کوٹھیاں تے بنگلے موجود نے کارا موجود نے فرمایا اے نہ سمجھے او گھر آباد ہے فرمایا اگر اس گھر دے اندر قرآن نہیں پڑھیا جا رہا اگر اس گھر دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں کی جا رہی فرمایا او گھر آباد نہیں برباد ہے یا رسول اللہ گھر کیڑا آباد ہے فرمایا بے شک کارا کوئی نہیں کوٹھیاں کوئی نہیں بنگلے کوئی نہیں سادہ گھر یہ کچا مکان ہے گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندہ ہے رب دے نزدیک میرے نزدیک سب تو او آباد گھر ہے جدے اندر قرآن پڑھیا جاندہ ہے گرامی قدر باب اللہ گرامی قدربا قرآن دی کے شان ہے قرآن دی کے عظمت ہے جڑے لوگ قرآن پڑھ جاندے نے انہاں نو انعام کے مل رہا ہے امام طبرانی حدیث نو نقل پہ فرما دے نے میرے آقا نے میرے مولا نے ارشاد فرمایا من علم ابنہ ناظرا غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن علم ظاہرا لقی اللہ یوم القیامت علی سورت القمر لیلت البدر میرے نبی نے فرمایا دنیا والے ہو جڑا قرآن پڑھ جائے جس باپ نے قرآن پہ اپنے بچے نو قرآن پڑھایا تے ناظرے پڑھایا ہے فرمایا اے معمولی گل نہ سمجھنا اے عام گل نہ سمجھنا اے نبیوں دے سردار دا فرمانے امام طبرانی لے کے آئے نے فرمایا بچے نو باپ قرآن ناظرہ پڑھائے گا اللہ ادھے صغیرہ گناہاں دی تے پہلیاں دی بھی تے بعد والیاں دی بھی اس ناظرے پڑھن دے نال اللہ گناہاں دی بخشش فرما دے گا دوسری روایت ابو داؤد دی روایت میرے آقا نے فرمایا من قرأ القرآن مستظہرا فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہم فی بیتہ من آل بیتہ کلہم وجبت لہم النار فرمایا دنیا والے ہو جس نے قرآن زبانی پڑھے آئے قرآن زبانی یاد کیتا ہے جس نے مسجدیاں چٹائیاں تے بے کے صبح تو لے کے شام تک قرآن پڑھے آئے پھر قرآن کے اندر حلال نو حلال جانے آئے تے حرام نو حرام سمجھے آئے فرمایا انہوں اجر کی ملنا ہے فرمایا قرآن اس نے پڑھے آئے قرآن پڑھن دے بدلے اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا
جس نے پڑھیا ہے انہوں جنت پہ مل دیئے تے ہن اس نو اعزاز کے دیتا جائے گا، پروٹوکول قیامت والے دن کے دیتا جائے گا۔ اے میری گل نہیں، علامہ صاحب دی گل نہیں، کسی محقق تے مفسر دی گل نہیں، اے نبیوں دے سردار دا کلام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس آدمی نے قرآن زبانی پڑھیا، قرآن دے تے حلال نو حلال جانے آئے، حرام نو حرام سمجھے آئے، گرامی قدر باپ اللہ اس حافظ قرآن نو قیامت والے دن کھڑا کر دے گا۔ رب فرمائے گا اور میرے بندے تو میری لاریب کتاب نو سینے دے اندر بسایا ہے، تو اس دن آر پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے، تو عملی جامع پہنایا ہے، تیرے قبیلے دے 10 افراد جنہ تے جہنم دی اگ واجب ہو چکی ہے، اے میں رب تنو اختیار پیا دیندا وا، انہاں نو انگلی پکڑ لے تے جنت دے اندر لے کے چلا جا۔ گرامی کہتا باپ یہ کوئی معمولی کم نہیں، 10 آدمی جنہیں تے جہنم دی اگ واجب ہو چکی ہے تے انہوں نے جنت دے اندر لے جائے گا۔ آؤ عزیزہ نے گرامی تو تے میں سوچ دے ہاں، اگر بچہ ڈگری کر گیا ہے، اگر بچہ FA کر گیا، FSC کر گیا، مستقبل سمر جائے گا، لیکن آخرت دی تینوں میں فکر کوئی نہیں ہوندی۔ اگر بچہ انجینئر بن گیا، اپنا بھی مستقبل تے بچے دا بھی مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ نا میرے دوست تو گرامی قدر باب، مستقبل او اچھا نہیں، دنیا اچھی ہو سکتی ہے لیکن مستقبل او اچھا ہونا ہے جدو آخرت دن آنا ہے۔ میرے لجپال کریم نے فرمایا ماں قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ فرمایا دنیا والے ہو، جس نے اپنے بچے نو قرآن پڑھایا ہے اور بچے نے عمل کیتا ہے، اگر عمل علماء فرما دے نہ بھی کرے، باپ دا کم سی مدرسے دے اندر داخل کرانا تے بچہ پڑھدا رہا ہے، قرآن پڑھ گیا ہے، فرمایا کل جدو قیامت دا دن آئے گا اس باپ نو میدان محشر دے اندر لایا جائے گا تے رب فرمائے گا ملائکہ فرشتے عرض کریں گے مولا حکم ہوئے، رب فرمائے گا اس نو ایک تاج پہنا دو۔ یا اللہ کیوں پہنانا ہے؟ ایک کوئی نبی تے نہیں، کوئی ولی تے نہیں، رب فرمائے گا اس نے بچہ حافظ قرآن بنایا سی، بچہ اس نے قرآن پڑھایا سی، تے بچے نے قرآن پڑھاون دے بدلے اج میں اس نو ایک ایسا تاج بنایا ہے جے دی روشنی سورج تو بھی آلہ ہے۔ بندہ بچے نو دنیا دے اندر پڑھا کے گیا ہے، اللہ آخرت والے دن عزتاں تے شان عطا فرمائے گا۔ یا رسول اسے بات سائیں سردار نے لے کے آئے کلام قرآن خدا وندی آیا نبی تے اگوں کونین اور پڑھیا کسی ممبر مصلی تے سجوتے تے کسے آرام تے چین دے نال پڑھیا کسے آبادی بیابان کسے آبادی بیابان اندر کسے جگتے تے غیر پڑھیا پر انجدہ کسے نہیں پڑھیا سردار سیاں ہو جی میں سنیز تے چڑھ کے حسین پڑھیا انجدہ کسے نہیں پڑھیا سردار سیاں جی میں نیز
منجے تے چڑھ کے حسین پڑھیا گرامی کے درباب عظمت قرآن بیان ہو گئی ہے آؤ صاحب عظمت قرآن دوتے ایک واقعہ میں عرض کرتا جاواں علامہ صاحب نے حکم ارشاد فرمایا ہے الاصابت اندر واقعہ موجود ہے مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے آج لوگ کہندے نے تسی حضور دے نال پیار کر دے ہو حضور دیاں گلاں کر دے ہو تے میاں صاحب نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا ہے کہندے نے جو جس دا وہ عاشق ہووے تے گل اسے دی کر سو مکر بہانے کر کے تے اس دے مرنے مردا گرامی قدر باب میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن جا رہے نے میرے آقا نے ویکھے آئے کہ چند بچے پہ کھیل دینے تے نالے نکلا پہ اتار دینے میرے آقا دے نال بلال موجود نے حضرت بلال نے ٹیلے تے کھڑے ہو کے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر بلال پہ اذان پڑھدا ہے بچے پہ کھیل دینے بچے نے آواز سن لئی تے بچے بلال دی نکلاں اتارن لگ پے بلال دی کوئی نکل اتارے میرے آقا نو چنگا لگدا ہے میرے آقا نے بچیاں نو بلایا بچے دوڑ پینے بچے بچے ہوندے نے میرے آقا نے علی نو بھیجے آئے عمر نو بھیجے آئے فرمایا جاؤ بچیاں نو پکڑ کے لے کے آؤ بچے آ گئے نے میرے آقا نے فرمایا دسو بلال دی نکل کے نے اتاری ہے اور بچے مکر جان گل کدے